شخصیات ہی سے ہدایت پھیلتی ہے اور شخصیات ہی ہدایت کے راستے میں حجاب بن جاتے ہیں۔ جن و انس میں بہت سارے ہیں جو خدا کا کام کرتے ہیں اور جن و انس میں بہت سارے ہیں جو دشمنی کرتے ہیں۔ اب ایک عام فرد ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی ہادی کے پاس جانا چاہتا ہے تو سارے راستے میں شیطان کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک گمراہ کی وجہ سے کئی لوگ ہدایت کے راستے سے رہ جاتے ہیں اور کسی ایک ہادی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی سے نکل آتے ہیں۔ تو بندوں کی وجہ سے ہی بندے بنتے ہیں اور بندوں کی وجہ سے ہی بندے شیطان بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے ساتھی کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا دوست ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو دوستوں کی وجہ سے ہدایت کی طرف چلے گئے اور بہت لوگ ہیں جو دوستوں کی وجہ سے ہی گمراہ ہو گئے۔ کبھی کبھی دوست آدمی کو حرم میں پہنچا دیتا ہے اور کبھی دوست آدمی کو دیر میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دیر و حرم کی جو داستان ہے، شخصیات جڑی ہوئی ہیں۔ شیطان کے پاس گمراہی کی اتنی دلیلیں ہیں کہ اگر دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ ہار جائے گا، وہ نہیں ہارے گا۔ وہ ہدایت یافتہ سے کے مقابلے میں اتنی دلیلیں لائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اس وقت توفیق کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ فضل کتنی بڑی شے ہے۔ اور اہل حق کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی۔ صرف ہوتا یوں ہے کہ آدمی کے لیے حجاب بن جاتا ہے اور حجاب اٹھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے پردے کے پیچھے، لیکن جب پردہ ہو تو وہ کہتا ہے پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اب یا تو پردہ اٹھایا جائے تاکہ پردے کے پیچھے والا نظر آ جائے، یا بتا دیا جائے قطعی طور پر کہ پردے کے پیچھے کچھ ہے۔ دو صورتیں، تو بتا دیا گیا ہے، صرف دکھایا نہیں گیا۔ کیونکہ اگر دکھا دیا جاتا ہے تو یہ سارا کا سارا میدان خالی ہو جائے گا، یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دکھا تو دیا جائے گا۔ لوگوں کو جنت دکھا دی جائے تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور دوزخ دکھا دی جائے تو کبھی گناہ کے غفلت کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے دکھایا نہیں گیا، بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے۔ تو جس دور کے اندر شخصیات کی وجہ سے ادارے بدنام ہو رہے ہوں، پھر اس دور میں ان شخصیات کا تعارف ضروری ہے کہ جنہوں نے اداروں کو بنایا سنوارا ہو۔ تو خانقاہوں کے اندر پہلے گزرے زمانوں کے صوفیاء کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں اور کردار بتائے جاتے ہیں، تاکہ لوگ جب کمپیئر کریں گے آج کے دور کے کردار کو ان کرداروں کے ساتھ، تو کم از کم اس اہل ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں یہ ویسے نہیں ہے، جگہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، سلسلے وہی ہیں، طور طریقے وہی ہیں، رسمیں بھی ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ لوگ وہ نہیں ہیں۔ پھر وہ لازمی طور پر تلاش کریں گے کہ کیا ان لوگوں جیسا کوئی آدمی موجود ہے۔ یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ لہذا نیک لوگوں کی باتیں اور نیک لوگوں کے کردار اور نیک لوگوں کے قصے پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے سناتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ لوگ اس سے بھی رہ جائیں۔ لوگ جب اس سے بھی رہ جائیں گے تو پھر رول یا ماڈل وہی ہوگا جو سامنے ہوگا،
اور وہ چونکہ صحیح نہیں ہوگا تو لوگ پھر ادارے سے ہی رہ جائیں گے، بلکہ اس نظریے سے ہی رہ جائیں گے، اس کام سے ہی رہ جائیں گے۔ تو تھوڑی بہت آواز ہے اس دور میں، بہت کم، کہیں کہیں خال خال سچائی، کہیں کہیں بہت کم، اور چونکہ سچائی ہے کم پھر وہ فالورز بھی کم، کیونکہ جھوٹے آدمی کو جھوٹا ہی پیر چاہیے نا، جو اس کی داد رسی کرے۔ کمینے کا مرشد کمینہ ہونا چاہیے اصولی طور پر، کیوں؟ کیونکہ کمینے کو وہی اپنے پاس رکھ سکتا ہے نا، سچا تو نہیں بٹھائے گا، وہ بٹھائے گا تو اس طریقے سے بٹھائے گا نا کہ یہ صحیح ہو جائے، تو جب وہ بالکل صحیح ہونا نہیں چاہتا تو وہ پھر اسے کیوں بٹھائے گا؟ اس لیے سچے آدمی کو تو ان جھوٹے معتقدین کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو اپنی دنیا کی بربادی اور دین کی بربادی کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس کو تو ایسا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا اس پر بوجھ ہیں۔